18 آیتیں اتار۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر لیا اور مخالفت میں طوفان بدتمیزی اٹھا تو اللہ نے سورۃ احزاب کو نازل کر اس واقعہ کو بیان کیا، اس کا رد کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سورۃ کوثر کے نازل ہونے کا سبب جو واقعہ بنا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال کر جانا۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، اس سے چھوٹے کا نام ہے عبداللہ۔ طیب اور طاہر اسی عبداللہ کے لقب ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا۔ 4 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا کہ یہ خدیجہ کی پہلے خاوند سے بیٹیاں ہیں، ان کے انکار کی وجہ یہ بنی کہ اگر وہ بیٹیوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر حضرت عثمان کو ذو النورین ماننا پڑتا ہے، جس کے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سرے سے انکار کر دو کہ آپ کی بیٹی ہی ایک ہے اور وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ فریقین کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ مکے میں جب آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، قاسم اور عبداللہ، تو جو آپ کے مخالفین تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ان محمدن قد ابترا، الیاذ باللہ محمد کی تو نسل ختم ہو گئی، بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، بس یہ توحید کا شور اور یہ اسلام کا زور ان کے وجود تک ہے، جب یہ نہیں رہیں گے تو پیچھے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ جگہ جگہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، ان محمدن قد ابترا، ان کی نسل ختم ہو گئی
ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بیٹے اس کے کوئی نہیں، لہذا اس کے بعد یہ سارا تنتنا ختم ہو جائے گا۔ اس پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ نے سورت کوثر کو نازل فرمایا، جس کو شروع کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر اس کا معنی ہے اکثر، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کثرت، کثیر، اکثر، یہی کوثر ہے۔ اس کا معنی ہے زیادہ، بڑھنا، بہت ہونا۔ اللہ نے کثرت کا ذکر کیا، بہت دیا، بہت دیا۔ کیا بہت دیا اس کو ذکر نہیں کیا۔ علم بہت دیا، معجزے بہت دیے، امت بہت دی، کیا چیز بہت دی اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے ذکر نہیں کیا، اللہ کہنا چاہتے ہیں ایک شے ہووے تا دساں، ایک چیز ہو تو بتا دوں کہ یہ چیز زیادہ دی ہے، دو چیزیں ہوں تو بتا دوں کہ یہ دو چیزیں زیادہ دی ہیں۔ میں نے تو اتنی چیزیں اپنے نبی کو کثرت کے ساتھ دی ہیں جن کی گنتی اور شمار ممکن ہی نہیں۔ یہ جو کوثر کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے نا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے، اس کوثر سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت جو مفسرین نے کی تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے روحانی اولاد۔ کوثر سے مراد جتنے لوگ آپ کا کلمہ پڑھیں گے، جتنے لوگ آپ کو نبی مانیں گے، وہ سارے کے سارے آپ کی روحانی اولاد ہے۔ تو ہم نے تو آپ کو اتنی اولاد سے نواز دیا، روحانی اولاد ہم نے آپ کو عطا کی۔ کیا ہوا جو آپ کا بیٹا قاسم لے لیا؟ کیا ہوا جو آپ کا بیٹا عبداللہ لے لیا؟ بلال نہیں دیا، عمار نہیں دیا، یاسر نہیں دیا، ابو فقیہ نہیں دیا۔ میرے پیارے پیغمبر، کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت و ناموس کے لیے اتنی قربانی پیش نہیں کر سکتا جتنی تیرا روحانی بیٹا تیری عزت کے لیے قربانی پیش کر۔ تجھے تو ہم نے روحانی اولاد عطا کی۔ تو کوثر کا ایک معنی مفسرین نے کیا کیا؟ روحانی اولاد۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے۔ نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں۔ وہ مائیں ہیں تو پھر نبی پاک ہمارے روحانی کیا لگے؟ تجھے ہم ایسی اولاد عطا کریں گے، روحانی اولاد، جو تیرے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں گے، تیرے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، تیرے لیے اپنے مکان، دکانیں، عزتیں، ناموس، تجارت، باغات، سب چیز قربان کر دیں گے۔ حضرت سعد جب ایمان لائے نا، 18 سال کا نوجوان ہے، اور کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے کہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو لوگ رک رک کے دیکھتے ہیں۔ ماں نے پالا ہے، بڑے ناز سے پالا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے، اور ماں کو بھی بڑا ناز ہے سعد پر کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، میں نے اسے بڑے ناز سے پالا ہے۔ حضرت سعد میرے نبی کی خدمت میں آئے،
ایمان قبول کر۔ ماں کو پتہ چلا وہ مشرکہ ہے، وہ ایمان قبول نہیں کر رہی ہے، اس نے احتجاج کیا، اس نے کہا میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کوئی چیز نہیں کھاؤں گی جب تک میرا سعد بیٹا واپس اس دین پہ نہیں آتا۔ ماں کے ذہن میں یہ تھا میرے پاؤں میں کانٹا چبھے، سعد برداشت نہیں کرتا، اور میں دھوپ میں بیٹھی ہوں سر کھولے، اور نہ کھاؤں نہ پیوں تو سعد تو تڑپ جائے گا، آئے گا منتیں کرے گا، میرا مطالبہ مانے گا۔ کسی نے سعد کو جا کے بتایا تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، سر کے بال کھولے ہوئے ہے، کہتی ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ تیل کنگھی کروں گی جب تک سعد واپس نہیں آتا۔ حضرت سعد آئے، ماں سے پوچھا ماں کیا بات ہے؟ ماں کہنے لگی سنیا تو صحابی ہو گئے۔ صحابی کا فٹ ترجمہ ہماری زبان میں ہے سنیا تو وہابی ہو گئے۔ اس زمانے میں در در سے پیشانیاں ہٹا کے جو آدمی ایک دروازے پہ جھکا دیتا اس کو کہتے تھے صحابی، اور آج کے دور میں جو در در سے پیشانیاں ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریز بھی بڑا حرامی ہے، علماء دیوبند سے تنگ تھا نا، اس نے ایسا ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں دیا نا، اے انہاں دے پیچھے بلیم لاؤ اور ایسا بدنام کرو۔ اب جو بندہ وہابی کہتا ہے نا وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے میں ایڈی وڈی گال کڈی، یہ وہابی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں ہندوستان میں، اور عورتیں جب لڑتی ہیں اور گالیاں نکالتی ہیں تو وہ بڑی پاپولر قسم کی گالیاں بڑی عجیب گالیاں ہوتی ہیں ان کی۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی تو ایک عورت کہتی ہے تین میں خنزیر رن کے کھوائیں، یعنی خنزیر پکاؤں اور تجھے کھلاؤں۔ اس نے کہا یہ میں نے بڑی گالی نکالی ہے۔ اب دوسری عورت کہنے لگی بھئی سب تو وڈی جڑی حرام دی شے سی وہ اس پکا لئیے تے میں نہ کیا تین کھواواں۔ اس نے جواب میں کہا میں تین وہابی پکا کے کھواؤں۔ اس کے ذہن میں تھا بھئی خنزیر سے اگر کوئی بڑی چیز ہے نا تو وہ وہابی۔ وہ لوگوں کو پڑھایا گیا کہ وہابی کوئی گالی ہے، پتہ کوئی نہیں لوگوں کو کہ وہابی ہوتا کون ہے، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے نہ معنی پتہ ہے، بس وہابی ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ کسی پنڈ میں سکھ دکاندار تھا گنڈا سنگھ، مسلمانوں کے مولوی کو سودا مفت دیا کرتا تھا۔ پھر اس نے دل میں آیا میں سکھ یہ مسلمان سودا کیوں میں مفت دوں؟ اس نے مولوی صاحب کے بیٹے کو کہا چل چل کام کر اپنا پیسے لاؤ سودا لو۔ مولوی صاحب نے جمعے پہ کہا گنڈا سنگھ کا بائیکاٹ کر دو، کوئی آدمی گنڈا سنگھ کی دکان سے سودا نہ لے۔ کیوں جی؟ کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گئے۔ گنڈا سنگھ، اب لوگوں نے یہ نہ سوچا بھی سکھ کی وہابی کی، گنڈا سنگھ اور وہابی ہو گئے۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دی، سارا دن گنڈا سنگھ مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا مولوی اور تیرے پیچھے وہابی دا بلیم لائے۔ اس نے جناب سودا باندھا، مولوی صاحب کی خدمت میں لایا، ہر مہینے پہنچے گا جی۔ مولوی صاحب نے کہا جمعے کا انتظار کرو۔ جمعہ آیا، مولوی صاحب نے کہا گنڈا سنگھ کی دکان سے سودا لیا کرو، میرے پاس آیا تھا وہابیت سے توبہ تائب ہو گیا ہے۔ پتہ کوئی نہیں بھی وہابی کا معنی کیا، وہابی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے بندو، الوہاب اللہ کا نام ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. سبحان اللہ. بلا معاوضہ دینے والا. سبحان اللہ. وہاب. ہبہ کا لفظ نہیں بولتے ہو. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یوں ہی دے دینا. یہ ہے الوہاب. بلا عوض دینے والا، بہت دینے والا. وہاب یہ لگ گئی نسبت کی. اس یہ کا معنی ہوتا ہے والا. ملتان شہر کا نام ہے ملتانی، ملتان والا. پنجاب صوبے کا نام ہے پنجابی، پنجاب والا. پاکستان ملک کا نام ہے پاکستانی، پاکستان والا. وہاب اللہ کا نام ہے وہابی. اللہ والا. سبحان اللہ. راضی ہو کہ کوئی نہیں؟ راضی ہے. دشمن تھا کوئی برا لفظ بھی کہہ سکتا تھا. مولا صدقے جاواں دشمن دی زبان چوں ساڈے واسطے کڈھائے ہی اللہ والا. سبحان اللہ. زبان دشمن کی ہے اور ہمارے متعلق کہہ رہا ہے. میں سنیا تو صحابی ہو گیا کہ ماں تم نے صحیح سنا ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آئے گا میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی یہاں. اس کے ذہن میں کیا تھا؟ سعد برداشت نہیں کرے گا. میں نے لاڈ سے پالا ہے، ناز سے پالا ہے. لیکن سعد نے یہ جملہ کہہ کے آسمان کے فرشتوں تک کو حیران کر دیا کہ ماں تیرے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ ایک نہ اگر 100 روحیں ہوتی اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے نکل جاتی پھر بھی میں محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے پیغمبر میں تجھے سعد جیسا بیٹا عطا کر. کیا ہوا جو تیری حقیقی اولاد لے لی ہے؟ سعد جیسا بیٹا نہیں دیے. اب ذرا اندازہ تو کریں یار. ایک طرف 18 سال کا ساتھ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، 18 سال کی محبتیں ہیں. دوسری طرف روح کا رشتہ ہے اور چند لمحوں کا رشتہ ہے. سعد نے کتنی جلدی فیصلہ کر دیا. چند لمحوں کے رشتے، روحانی رشتے کو ترجیح دیتے ہوئے. اور ماں نے جب کہا نا کہ بیٹا یہ ماں والی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملتی. ملتی ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاؤں. کب تک؟ شاباش شاباش. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کب تک؟ جداں تائی کرما والی نہیں آندی. پھر جب کرموں والی آ گئی پھر چھاؤں بھی بدل گئی. یہ ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. اور واقعی ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں. ایک بندہ باہر سے آیا. باہر سے بندے آتے ہیں تو تحفے تحائف لاتے ہیں بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے. تو وہ سارے ٹوٹ پڑے تحفوں پہ. چاچا میرے واسطے کی، ماما میرے واسطے کی، بھائی جان میرے واسطے کی. تو وہ کہتا ہے اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا تھا. میری ماں نے کوئی تحفہ نہیں مانگا. اس نے پوچھا بے خیریاں ہیں اتنے ٹھیک رہے. تو ماں جو ہوتی ہے یہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں واقعی بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی. میرے جیسی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. ضرب لگائی نا ضرب کہ یہ باز آ جائے. تو ساتھ کہتے ہیں ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھیں بند ہو جائیں ٹھنڈی چھاؤں ختم، تیری آنکھیں بند ہو جائیں ٹھنڈی چھاؤں ختم. اور جس کا دامن میں پکڑ کے آیا ہوں
اس کی ٹھنڈی چھاؤں تو میدان معاشر میں بھی کام آئے گی۔ میں اس کے لیے تیرے لیے اسے چھوڑ دوں؟ جب تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی، یوم یفر المرء من اخیہ امی، تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی، تو کہے گی اس کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا۔ جواب میں اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ آج ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ماں نے اپنا، بیٹے نے اپنا، باپ نے اپنا، اولاد نے اپنا۔ جب تو مجھے پہچاننے سے انکار کرے گی اور تو کہے گی ڈال دے اس کو جہنم میں، مجھے بچا، تو جس کا دامن میں پکڑ کے آیا ہوں نا، وہ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے کہے گا سعد بیٹا، ماں نے دھتکار دیا ہے نا، آؤ میں تجھے جام کوثر پلاؤں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں جام کوثر پلاؤں، کہ جس نے میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پی لیا لم یظمأ ابدا، اسے 50,000 سال کے دن میں پھر کبھی پیاس محسوس بھی نہیں ہو۔ خواجہ صاحب اپنی آمد کا اعلان کیتا کہ ہم آ گئے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو کوثر کا پہلا معنی کیا کیا مفسرین نے؟ مراد کیا ہے کوثر سے؟ مراد کیا ہے؟ روحانی، تجھے روحانی اولاد دیں گے، تجھے غازی علم الدین جیسا بیٹا دیں گے، تجھے ایسے بیٹے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، چہرے پہ سنت ہے یا نہیں ہے، جتنے بھی بیٹھے ہو بلا امتیاز، مسلمان ہو، سب کلمہ پڑھتے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، تمہارے سامنے کوئی تمہارے والد کے متعلق غلط لفظ استعمال کر دے، ہو سکتا ہے باوجود آپ حوصلہ کر جائیں، آپ کی ماں کے متعلق جملہ بولے، ہو سکتا ہے باوجود آپ چپ کر جائیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کے پیارے پیغمبر کے متعلق بے ادبی کا جملہ بولے، میرے پیارے پیغمبر میں تجھے ایسی اولاد عطا کروں، کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے وہ قربانی نہیں دے گا جو تیرے روحانی بیٹے تیرے لیے قربانی دے۔ تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا، کہ تیری اولاد کوئی نہیں، تیرے بیٹے کوئی نہیں، اور نام تو بیٹوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے، تو چونکہ تیرے بیٹے نہیں تیرا نام مٹ جائے گا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تیرے روحانی بیٹے ہیں، جب تک وہ دنیا میں رہیں گے تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا نام کیسے مٹ سکتا؟ کوثر سے مراد ہے قرآن۔ پہلے معنی میں نے کوثر کیا کیا؟ روحانی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ قرآن۔ ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا، ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا۔ مولا، یہ میری بات آپ نے غور سے سننی، مولا پروپیگنڈا تو ان کا یہ ہے کہ میرے بیٹے کوئی نہیں، فوت ہو گئے، میرا نام مٹ جائے گا، اور جواب میں تو کہتا ہے میں نے تجھے قرآن نہیں دیا۔ یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا ایو تا جواب ہے، میرا سونا پیغمبر ایو تا جواب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا اس وقت تک تیرا نام بھی رہے گا۔ یہ کیسے کہتے ہیں؟
انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون. حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تو اس کی زبر زیر میں بھی کبھی فرق نہیں آیا، لفظوں میں فرق نہیں آیا. تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، جبریل لے کے آیا، سچے نبی پر اتری. انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، جبریل لے کے آیا، سچے نبی پہ اتری. زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، جبریل لے کے آیا، سچے نبی پہ اتری. وہ محفوظ نہ رہیں، قرآن محفوظ ہے. آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، جس عبرانی زبان میں تورات اتری تھی، جس زبان میں تورات اتری تھی، آج دنیا کے کسی کونے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی. چلو ختم ہو گیا معاملہ، وہ زبان ہی کوئی نہیں. جس زبان میں وہ اتری ہے، سچی کتابیں تھیں، جبریل لے کے آیا تھا، رب نے بھیجی تھی، سچے نبیوں پر اتری تھی. کٹ وٹ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا. اس کے مقابلے میں قرآن آج تک قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی کتابیں جب اللہ نازل کرتا تھا تو اس امت کو کہتا تھا کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے. کتاب سنبھالو، حفاظت بھی تم نے خود کرنی ہے. اور جب قرآن اتارا تو اللہ نے فرمایا اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی. جس کی حفاظت امتوں کے ذمے لگی وہ بدل گئیں، اور جس کی حفاظت رب نے اٹھا لی وہ آج تک محفوظ ہے، اور قیامت کی صبح تک اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. مانوی تعریف ہوگی، لفظی نہیں ہوگی. لفظ بدل جائیں نہ، حرف بدل جائیں نہ، کلمے بدل جائیں نہ. ہاں، عباد البطن قسم کے علماء مانوی تعریف کریں گے، یعنی معنی بدلیں گے، معنی بدلیں گے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دے. ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، زمن بر صوفی و ملا سلامیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ملا اور صوفی کو میرا سلام ہو کہ یہ رب کے پیغام ہمیں پہنچاتا ہے. ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، لیکن جب یہ قرآن کی آیتوں میں تعویل کرتا ہے نا تو رب کو بھی، جبریل کو بھی، خود مصطفیٰ کو بھی حیران کر کے رکھ دیتا ہے. یہ قل انما انا بشر مثلکم، یار ہے کوئی اس میں یعنی کہ اس معنی میں کوئی ہے چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ. قل انما انا بشرم، خدا دی قسم، ایک دونی دونی تے دو دونی چار. انما انا بشرم مثلکم، کیسے صاف لفظ ہیں. ایک بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ترجمہ کیا آپ فرماؤ میں بظاہر بشر ہوں. اب یہ بظاہر، یہ بظاہر کس کا معنی ہے؟ انما کا، آنا کا، بشرون کا، مثلو کا، کم کا. کس کا معنی ہے جی؟ میں بظاہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا. کون ہوتا ہے وہ جس کا ظاہر اور باطن اور ہو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ظاہر میرے نبی کا اور تھا، باطن اور تھا. میرے نبی کا جو ظاہر تھا وہی باطن تھا. کہ جی حقیقت تو نور تھی، بشر کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. حقیقت نور تھی، بشر کا لباس پہن لیا، بشر کا لبادہ اوڑھ لیا. یہ میرا موضوع نہیں، نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ میرا وہ مضمون رہ جائے گا.
آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، میرا اشارہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ بندیالوی کہتا ہے جس کی حقیقت نور ہو نا، جس کی حقیقت نور ہو نا اور وہ انسانی لباس میں ابراہیم کے گھر آ جائے نا تو کھانا پھر بھی نہیں کھاتا۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جس کی حقیقت نور ہو نا اور وہ انسانی لباس میں ابراہیم کے گھر آ جائے نا کھانا نہیں کھاتا، اور جو کھانا کھائے جسے بھوک لگے نا وہ اندر سے بھی بشر ہوتا ہے باہر سے بھی بشر ہوتا ہے۔ مانوی تعریف تو کی لوگوں نے، مانوں میں تعریف کی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ۔ کیسے صاف لفظ ہیں یہ۔ کل میں نے 30 چک میں بھی یہ بات کہی غالباً کہ اللہ جہاں جہاں اعلان کرواتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، یہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے کرواتے۔ قل یہ میں نے ملتان آنا تھا تو ظفر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا بھئی کس موضوع پہ ہوگا جی، تو طے ہو گیا جی سورت کوثر بیان۔ آج ہم جائیں گے شور کوٹ، انہوں نے کہا جی سیرت معاویہ پہ بیان کر۔ ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ مغرب کے بعد جھنگ، وہاں فلسفہ حج پر بیان۔ تو جہاں ہم جاتے ہیں ہمیں موضوع دیتے ہیں منتظمین، منتظمین کہتے ہیں بیان کرو جی توحید، سیرت، عظمت، فکر آخرت۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ یہ کل کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر موضوع میں دستا پیاں تے بیان تو کر۔ اس میں موضوع کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ موضوع میں بیان کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں موضوع کیا ہے، بیان تیری زبان سے ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، وہ ذرا لطیفے والی بات ہے، دلچسپ بات ہے۔ غالباً اللہ ان باتوں کا اعلان، میں بشر ہوں، میں مالک نہیں ہوں، غیب کو نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، اللہ نبی پاک کی زبان مقدس سے یہ اعلان غالباً اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر میری تا پتہ نہیں مندے یا نہیں مندے، تیرے نال تا عشق دے دعوے کر دین متا تیری مندے ہوویں نا۔ آپ کہیں تو یہاں وہ حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں، کہو میرے پاس سارے خزانے نہیں ہیں، ساروں پر ذرا لوگ یعنی کچھ ہیں، یہ سارے کے لفظ کے ساتھ سارے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں آپ غیب نہیں جانتا، میں آپ نہیں جانتا، مجھے تو رب نے دیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ میں آپ نہیں جانتا، یعنی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، میرا ذاتی علم نہیں ہے، عطائی علم ہے، عطائی، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ واہ کیا علم ہے آپ کا جناب، قربان جاؤں صدقے جاؤں کہ ایک علم عطائی ہوتا ہے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے۔ آپ حضرات اگر محظوظ ہوں اور لطف حاصل کریں تو میں نے کہا یہ تقسیم نبوت کی سب سے پہلے مرزے نے کی تھی۔ ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی ہے۔ میں کوئی اصلی نبی ہوں، میں تو بروزی ہوں، میں کوئی حقیقی نبی ہوں، میں تو مجازی ہوں، اور وہ جو لا نبی آبادی ہے، لا نبی آبادی، اس کا میں نے اصلی نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی، انہوں نے علم کی تقسیم کر دی، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے اور نبی پاک جانتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں،
اہل علم لوگ بڑا لطف حاصل کریں گے، اور یہ ذاتی عطائی کا چکر تو ساری زندگی کے لیے آپ کا ختم ہو جائے گا صرف ایک آیت سے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ کل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمھا عند ربی، سبحان اللہ، انما علمھا عند ربی، کرو مانا اس دا ذاتی علم تے میرے رب کول ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ کر سکتے ہو یہاں مانا؟ مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے؟ قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے۔ تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن، ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا؟ اور کوثر کا تیسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے حوض کوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی بنائیں گے۔ سبحان اللہ، کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں بہتی ہے، اسی نہر سے پانی اس حوض میں آ کے گرتا ہے جو میدان معاشر میں میرے آقا کو عطا ہوگا، اس لیے اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ صحابہ پلانے والے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک جام بھر بھر کے دینے والے ہوں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے، اور ہونا بھی انشاءاللہ موحدوں کے نصیب میں۔ بتیوں کو تو دھتکار دیا جائے گا، بتیوں کو تو نبی پاک کہیں گے ان کو میرے پاس لے آؤ۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں انہیں جام کوثر پلاؤں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، تم کہتے ہو وہابی ہیں، نبی پاک دے علم دا انکار کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں علم۔ فرشتے کہہ رہے ہیں انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری کر دی تھی، نئی باتیں جاری کر دی تھیں، آپ اس بات کو، انہوں نے کتنی بدعات ایجاد کی۔ پھر بدعت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ میں شاگرد ہوں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی، اور یہ سنہری، مولانا عطا اللہ بندیالوی، اور سنہری مسجد تو یہ ان کا گھر تھا، یہاں ان کا آنا تھا، بیان کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے موضوع تھوڑے تھوڑے لیا کرتے تھے، چلتے چلتے سارے موضوع پر روشنی ڈالتے تھے۔ میں بدعت کے معاملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی جاہلوں کے مجمع میں نہیں بیٹھا ہوں کہ مجھے تشریح کرنی پڑے گی، میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین کے نام پر اصول بیان کرنے لگا ہوں، دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانا، اس کا نام سنت ہے۔ کن باتوں کو آگے لانا؟ کس زمانے کی؟ نبی پاک کے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی، نبی پاک کے زمانے کی۔ دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانے کا نام سنت ہے، اور دین کے نام پر نئی باتوں کو آگے لانے کا نام بدعت ہے۔ دین کے نام پر، دین کے، یہ لفظ ذرا غور سے سنیں، دین کے نام پر۔ اب کوئی نہیں کہے گا اے بساں اس ویلے ہے سن، اے کاراں ہے سن، اے تواڈیاں اینکاں ہے سن، اب کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ بسیں، کاریں، اینکیں یہ دین کے نام پر نہیں ہیں۔ اور بدعت وہ کام ہوتا ہے جو کس نام پر کیا جائے؟
خدا گواہ ہے، مجھے اگر کوئی بندہ بتاتا نا کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میں کبھی اعتبار نہ کرتا. اتنی کچی بودی کمزور مضحکہ خیز بات ہے کہ میں کبھی بھی مانتا نہیں کہ ایک عالم پڑھا لکھا آدمی یہ کہہ سکتا ہے. لیکن میں نے خود سنی ہے، خود میں نے فیس بک پہ خود سنی ہے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ مولا کیا ہو گیا ان لوگوں کو. ایک بابا جی ہیں، ان کا اپنا چینل ہے، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں یہ میلاد النبی کا جلوس تم نکالتے ہو، یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ سوال ہوا صحابہ نے نکالا تھا؟ تو حضرت جواب میں کہتے ہیں یہ بریانی جو تم کھاتے ہو یہ صحابہ کھایا کرتے تھے. اس کا نام ہے دلیل. لیکن مجھے تعجب اس بابے پہ نہیں ہے، وہ جو سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، مجھے تعجب ان کے علم پر ہے، ان کی عقل پر ہے. اور پاگل لوگوں، بریانی کوئی دین سمجھ کے کھاتا ہے؟ اینک کوئی دین سمجھ کے پہنتا ہے؟ کار پہ کوئی دین سمجھ کے سفر کرتا ہے؟ گاڑیوں پر کوئی دین سمجھ کے سفر کرتا ہے؟ یہ تو مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری. نظر کمزور ہو گئی ہے، اینک پہننی پڑتی ہے. ملتان سے سرگودے جانا ہے، بس پر کار پہ سفر کرنا پڑتا ہے. بھوک لگتی ہے، بریانی کھانی پڑتی ہے. مجبوری ہے بھائی، مجبوری، میری مجبوری ہے، دین نہیں ہے. حضرت اگر عید میلاد النبی اور بریانی یہ دونوں ایک جیسی ہیں تو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں بریانی دین سمجھ کے نہیں کھاتا، میری مجبوری ہے. آپ بھی ایک دن ممبر پہ کہیں میں میلاد النبی کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا، میری مجبوری ہے. کہو. ادھر تو تم کہتے ہو دین ہے ہی یہی، پورا دین ہے ہی یہ، سارا دین بندی میلاد میں ہو گیا ہے. جب کہیں گے انہوں نے کون کون سے نئے کام کیے تھے دین میں، تو نبی پاک کہیں گے سوکن لکا سوکن، لے جاؤ ان کا دور. لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اگر دوسرے مسلک کا کوئی بھائی یہاں ہے، اکثر تو ہمارے اپنے دوست ہیں، اگر دوسرے مسلک کا کوئی بھائی یہاں ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو بزرگوں کے مزاروں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح عورتیں آ رہی ہیں، بچوں کے سر رگڑ رہی ہیں، سجدے قبروں پہ ہو رہے ہیں، منتیں، دیگیں، قوالیاں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو نبی پاک نے امت کو یہی تعلیم دی تھی، یہی سکھایا تھا نبی پاک. اگر آج نبی پاک اٹھ کے آئیں، اللہ ان کو لے کے آئے اور یہ آپ کا ملتان دکھائے، دیکھ اپنی امت، یہی پڑھایا تھا آپ نے، یہی پڑھایا تھا. ہم جب ایتیں پڑھتے ہیں تو جواب میں کہہ دیتے ہو بتوں کے بارے میں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے. اور خدا کا خوف کرو یار، کیا نبی پاک دنیا میں اس لیے آئے تھے، یہ تبلیغ کی تھی، یہ دعوت دی تھی لوگوں بت نہ پوجے کرو، نبیاں دیاں قبراں پوجیاں کرو، یہی تعلیم دی ہے نبی پاک نے. خود منع کیا اور میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گا. اللہ سے دعائیں کی مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، یوبد جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، نہ بنانا میری قبر کو. میری ماں ام المومنین کہتی ہیں اگر مجھے یہ دعا سامنے نہ ہوتی اور اس کا خطرہ نہ ہوتا میں تمہارے نبی کو چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی. قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرتے رہتے، لیکن پھر خطرہ پیدا ہوا کہ شرک شروع ہو جائے گا. پھر اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے کیسے بچایا ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ یوں ہی کبھی اس ستون کو چوم رہے ہیں، کبھی اس ستون کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کو چوم رہے ہیں، کبھی قالینوں کے نیچے سے مٹی نکال کے چار.
ایک وہ حبشی عالم تھے، تقریر کرتے تھے عصر کے بعد، بہت خوبصورت بیان کرتے تھے. میں کہتا ہائے اس کا کوئی اردو ترجمہ کرے. اب ہمارے جٹ اور دکاندار اور تاجر تو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں اس کی عربی. تقریر کرتا تھا تو ہر روز کہتا تھا اوئے اے جنہ ستونہ نو تساں چومن لگے ہوئے ہو، اے پتھر اسا ترکی چوں منگایا. یہ پتھر ہم نے ترکی سے منگایا ہے. ہر روز بیچارہ کہتا، تقریر کرتا. کوثر سے مراد حوض کوثر. یہاں میرے نبی جام بھر بھر کے دیں گے. مولا پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا، میرے بیٹے کوئی نہیں، اور نام بیٹوں سے زندہ رہتا ہے. تو کہتا ہے میں نے تجھے حوض کوثر کا ساقی نہیں بنایا. اے انہاں دے پروپیگنڈے دا جواب کنی ہویا؟ فرمایا ایو تا جواب ہے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں تیرا نام دنیا میں مٹ جائے گا. نہ میرے پیغمبر، تیرا نام تو میدان معاشر میں بھی زندہ رہنا ہے. سبحان اللہ. دنیا تو دنیا رہ گئی، میدان معاشر میں بھی تیرا نام زندہ رہے گا جب ہم تجھے حوض کوثر کا ساقی بنا دیں. سبحان اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہاں لکھا ایک جگہ پہ، غالباً بہت خوبصورت بات لکھی. مجھے آج کوئی تشریح نہیں کرنی پڑ رہی، میرے لیے بڑی آسانی ہے بیان کرتے ہوئے. سمجھانا پڑے مسئلہ تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو مجھے اشارے کرنے پڑ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. شاہ جی کہتے ہیں ایک کوثر دیا دنیا میں سبحان اللہ. قرآن، ایک کوثر دیا میدان معاشر میں حوض کوثر. جو آدمی اس حوض کوثر سے جام پینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں اس کوثر سے جام پیے. اس سے پینا چاہتا ہے تو اس کوثر سے جام پیے. جس نے اس کوثر سے جام نہیں پینا اس نے اس کوثر سے بھی جام نہیں پی. سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر. ٹائم کافی ہو رہا ہے اور مجھے احساس ہے آپ نے دکانیں کھولنی. ذرا مختصر کرتا ہوں تاکہ پوری سورت کی تشریح کر دوں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ قربانی بھی کریں اپنے رب کے لیے. کیا تعلق ہوا جی دونوں آیتوں کا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو کوثر دیا، روحانی اولاد دی، قرآن دیا، مقام محمود کا دولہ بنایا، لواء الحمد کا حامل بنایا، مقام محمود پہ کھڑا کیا، حوض کوثر کا ساقی بنایا. آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، قربانی کریں اپنے رب کے لیے. کیا تعلق ہوا؟ تعلق تو کئی لگا سکتا ہوں لیکن ایک تعلق لگانے والا ہوں. پہلی آیت میں انعامات کا ذکر ہے، دوسری آیت میں شکر کرنے کا ذکر ہے. میں نے جو آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے جو آپ کو اتنے انعام دیے ہیں، میں نے جو آپ پہ رحمتوں کی برکھا برسائی ہے، تو میرے پیارے پیغمبر پھر شکریہ کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قولی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، ہر قسم کی عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ آخری آیت میں اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پہ دے مارا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان محمدن قد ابترا. محمد کی تو نسل کٹ گئی. اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر. دیکھا آپ نے جو جملہ میرے نبی کے متعلق آ گیا، اللہ نے وہی جملہ اٹھایا مخالفون کے اس نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم. ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم، اور تیرا سارا دن برباد ہو جائے. الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا. نبی پاک پریشان ہوئے. اللہ نے وہی جملہ اٹھایا
ابو لہب کے منہ پہ دے مارا، تبت یدا ابی لہب۔ ایک مضمون تھوڑا سا رہ رہا تھا، وہ بھی آ رہا ہے، اس ضمن میں آ گیا ہے۔ مجھے ہے نا کہ مجھے زیادہ تشریح نہیں کرنی پڑ رہی، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جو جملہ جس دشمن نے میرے نبی کے متعلق کہا، اللہ نے وہی جملہ اٹھایا مخالف کے منہ پہ دے مارا، اور جو جملہ میرے نبی کے یاروں کے دشمنوں نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا، اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پر دے مارا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ الناس کا الف لام عاد خارجی کا ہے، جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ کالو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ صحابہ کو کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ تو بیوقوف ہیں، گھر بار چھوڑ دیا، بیوقوف ہیں، بال بچے چھوڑ دیے، ایک بندے کا دامن پکڑ لیا، سن ویکھو ادے بھی چاچا نون لی گئی تے بھتریجا طریقے انصاف اے عقل مندی ہے۔ او برسر اقتدار آئے تاں پنجوں انگلیاں کھینچ، اے آئے تے تاں، یہ کیا ہوا ایک طرف ہو گئے؟ یہ تو بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ سمجھدار لوگ ادھر بھی، یہ بیوقوف ہے۔ اللہ نے جواب دیا الا حرف تنبیہ، سنو، الا سنو، انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، یہی بیوقوف ہیں، یہی بیوقوف ہیں۔ علماء نے نکتہ نکالا، جو بندہ صحابہ پر جس طرح کا فتویٰ لگائے گا وہی فتویٰ لگانے والے پر لگے گا۔ جو صحابہ کو منافق کہتا ہے وہ خود منافق، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر، جو صحابہ کو جھوٹا کہتا ہے وہ خود جھوٹا ہے، جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ نعرہ تکبیر، ان شانیک هو الابتر، جو جملہ انہوں نے نبی پاک کے متعلق بولا وہی جملہ اللہ نے ان کے منہ پہ دے مارا۔ بے شک تیرا دشمن جو ہے نا وہی نسل کٹا ہے، تیرے دشمن کا ہم نام و نشان مٹا کے رکھتے ہیں، تیرے دشمن کا ہم نام و نشان مٹا کے رکھتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا، اس کے ذہن میں آیا ہر کسی نو معافی لب سکتی ہے، ابو جال دے پتر نو، اس کو اپنے باپ کے کرتوتوں کا پتہ تھا، اسے اپنا بھی پتہ تھا کہ میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں، میں نے کتنے قاتل مدینے بھیجے ہیں ان کا سر قلم کرنے کے لیے، وہ سارے ناکام ہوئے، میں ہر جنگ میں اگلی صفوں میں رہا، بھاگ گیا۔ اس کی بیوی ابو جال کی بہو میرے آقا کی خدمت میں آئی، امان طلب کی، میرے نبی نے اس کو امان دے دی۔ مکے میں عرب میں عورت امان نہیں لے سکتی تھی، عورت ضامن نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اکرمہ کو جا کے بتاؤں گی نا، اکرمہ مننا کوئی نہیں کہ عورت کو امان مل گئی، میں نے کوئی نشانی دو، میرے پیارے پیغمبر نے کاندھے سے اپنی چادر اتار کے دے دی، یہ لے جاؤ اکرمہ جاؤ کے دکھاؤ کہ تجھے امان دے دیا میں نے۔ اکرمہ آیا، جب خیمے میں داخل ہونے لگا میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا، جی آیا نو۔ اکرمہ نے ایمان قبول کر لیا، ابو جال کے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا۔ اب جو باہر نکلا، ابو جال کا تو بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی،
انصاریوں نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، اور مکے والے جو مہاجر بن کے گئے تھے انہوں نے تو دیکھا بھی تھا، جانتے بھی تھے۔ تو جب اکرمہ باہر نکلا نا تو وہ جو مکے کے رہنے والے مسلمان تھے وہ انصاریوں کو کہتے ہیں اے جاندہ پیا جی ابو جال دا پتر۔ اکرمہ کے نام کا تعارف نہیں، ابو جال کے نام سے تعارف ہو رہا ہے۔ اے جاندہ پیا جی ابو جال دا پتر۔ اکرمہ اگلے خیمے میں پہنچا، یہ ہے اکرمہ ابو جال کا بیٹا ہے۔ وہ اگلے خیمے میں پہنچا، لوگوں نے کہا اکرمہ ہے ابو جال کا بیٹا ہے۔ اکرمہ واپس آیا، واپس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرو، آج کے بعد کوئی مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہے۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا کے رکھوں گا کہ ان کے سکے بیٹے وہ بھی کہیں گے ہمیں باپ سے منسوب نہ کرو، اس طرح میں تیرے دشمنوں کا نام مٹا دوں گا۔ اپنے صحابہ سے کہو مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہیں۔ تو پھر اکرمہ تجھے کیا کہے؟ کہنے لگا اکرمہ بن اسلام، سبحان اللہ، اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ میرے پیغمبر تیرا نام تو قیامت میں بھی جگمگاتا رہے گا، تیرا نام تو جنت میں بھی جگمگاتا رہے گا۔ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام الوسیلہ، وہاں آپ کو ٹھکانہ دیا جائے گا جس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، نیچے آپ کا مقام ہوگا۔ آپ کا تو مقام وہاں بھی بلند رہے گا، ہاں جو آپ کے دشمن ہیں ان کا ہم نام و نشان بھی مٹا کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔